السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ تقلید کو عام طور سے اہل حدیث حضرات جو ہے شرک بولتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عام طور سے جب یہ لوگ تقلید کے رد میں کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں تو وہ والی آیت پڑھتے ہیں جو مشرکین کے بارے میں آئی ہے، کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اور ان کی اتباع کریں گے، تو وہ والی آیت جو ہے مقلدین پر فٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اپنے باپ داداؤں کی اتباع کرنے سے قرآن منع کر رہا ہے، تم لوگ جو ہے اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہو۔ اور ویسے بھی ان کے بہت سے جو عوام ہیں ان کی زبان پر یہ چلتے رہتا ہے کہ تقلید شرک ہے یا بہرحال گناہ کبیرہ ہے، ان کے نزدیک تقلید کسی بھی درجے میں صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ تقلید اگر شرک ہے تو کیا غیر مقلدین شرک سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا غیر مقلدین مشرک نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیے، سورہ فاتحہ الحمدللہ ہر نماز میں پڑھنی ہے، اور قرآن کریم تو ویسے بھی پڑھنا ہی ہے سب کو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نماز میں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ اور قرأتیں 7 ہیں، قرآن مقدس کی 7 متواتر قرأتیں الگ الگ راویوں سے مروی ہے، یعنی 7 متواتر قرأت قرآن کریم کی منقول ہے، اور اس کو پوری امت مانتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ایک قرأت کو تو مانتے ہیں، دوسری قرأت کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ اور حدیث بھی ہے بخاری شریف کی کہ قرآن کریم مجھ پر اتارا گیا 7 طریقوں میں، 7 لہجوں میں یا 7 قرأتوں میں، الگ الگ معنی اس کے بیان کیے گئے، لیکن بہرحال بہت سے لوگوں نے اس بات کو راجح قرار دیا گیا کہ احرف سے مراد قراءت ہے، یعنی 7 قرأتوں پر قرآن کو اتارا گیا۔ اور یہی اختلاف بعد میں بھی رہا، اور 7 متواتر قرأتیں مانی جاتی ہے کہ یہ 7 قرأتیں متواتر ہیں، لیکن پوری دنیا میں روایت حفظ سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ساری عمر روایت حفظ میں الحمد شریف پڑھتا ہے، کبھی دوسری روایت میں نہیں پڑھتا، تو کیا وہ روایت حفظ کی تقلید کی بنیاد پر مشرک ہے یا مقلد ہے؟ ظاہر سی بات ہے، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت پر پوری دنیا جو ہے پڑھتی ہے قرآن کریم۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان سے منقول یہ قرأتیں ہیں، اور ان سے منقول جو قرأتیں ہیں ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ باقی قرأتوں کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور اس کے مطابق کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے۔ آپ اہل حدیث حضرات کی مسجدوں میں بھی جائیں گے تو آپ کو ایک ہی قرأت پر قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ان کے امام جو ہے، ان کے عالم حافظ جو بھی ہیں۔ کہیں بھی آپ کو دوسری قرأتوں پر تلاوت کرتے ہوئے کوئی اہل حدیث نظر نہیں آئے گا۔ سوال یہ کہ جب قرآن کی 7 متواتر قرأتیں ہیں تو ایک ہی قرأتوں کو کیوں مانتے ہیں لوگ، اور ایک ہی قراءت پر قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے نزدیک تو مسئلہ آسان ہے کہ ہم مقلد ہے تو ہم ایک قرأت کی تقلید کرتے ہیں، بس ختم۔ ہمیں یہ زیادہ چونکہ دنیا میں یہی چلا، یہی مشہور ہوا، اس لیے ہم نے اس کی تقلید کر لی، تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ تقلید کو غلط کہتے ہیں یا تقلید کو شرک کہتے ہیں، ان کے نزدیک تو مسئلہ ہے۔ جب 7 قرأتوں پر قرآن اترا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے 7 قرأتوں پر قرآن پڑھا ہے، اور لغتوں کا اختلاف ہوا ہے صحابہ کے زمانے میں۔ ایسے اختلافات آپ کو بخاری میں مل جائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ طریقے پر قرآن پڑھے، ایک دوسرے صحابی تھے جو الگ طریقے پر قرآن کریم پڑھے، اور دونوں نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا کہ تم نے بھی ٹھیک پڑھا، تم نے بھی ٹھیک پڑھا، تو اللہ کے نبی نے دونوں کی تائید کی ہے۔ تو آخر یہ 2 طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کا جو طریقہ صحابہ میں تھا وہ آج کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ نے اس کو ختم کر دیا تو آپ نے گویا کہ قرآن کریم کو ختم کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ایک قرأت کی تقلید کر رہے ہیں، ایک ہی قرأت کو پوری دنیا میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ غیر معصوم کی تقلید ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے روایت حفظ پر جو قرأتیں ہو رہی ہے تو یہ تو غیر معصوم کی تقلید ہو گئی نا، یہ کوئی صحابی بھی نہیں ہے اور یہ کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے، تو قاری حفظ بھی معصوم نبی تو ہے نہیں۔ پھر عمر بھر آپ امام کے پیچھے بھی اور تنہا بھی روایت حفظ کی تقلید کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ سے بڑا مشرک تو کوئی نہیں ہوا۔ آپ 2 رکعت والی نماز میں 2 بار شرک کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن کی اور بھی قرأتیں ہیں اور بھی صورتیں، اس کو آپ پڑھتے ہیں، روایت حفظ پر پڑھتے ہیں، تو یہ تو تقلید ہوئی نا، اور تقلید تو شرک ہے۔ آپ وہ اس طریقے سے قرآن کیوں نہیں پڑھتے جس طریقے سے صحابہ پڑھتے تھے؟
اور صحابہ میں الگ الگ طریقے سے رائج تھا قرآن کریم کو پڑھنا، لیکن آپ ان ساری قرأتوں کو نہیں مانتے ہیں، یعنی پڑھتے نہیں اس طریقے پر۔ تو جب اس طریقے پر آپ نہیں پڑھتے ہیں، ایک طریقے پر آپ پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ ایک امام کو آپ نے فالو کیا۔ تو قرآن کریم میں تو آپ ایک امام کو فالو کر رہے پوری زندگی، اور اس کو آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی مسائل کی بات آتی ہے اور وہاں پر کوئی ایک امام کی تقلید کرتا ہے تو آپ اس کو غلط کہتے ہیں، آپ اس کو مشرک کہتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں قرآن کی تقلید زیادہ بڑا شرک ہے یا مسائل کی تقلید زیادہ بڑا شرک ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں کسی کی تقلید کرنا یہ زیادہ بڑا شرک مانا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کو تو اسی طریقے سے پڑھنا ضروری ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا ہے۔ اور یہ کیسے طے ہوگا؟ کیونکہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا نہیں ہے، ہم نے نبی کے زمانے کو دیکھا نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات یہاں پر تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور جو 7 الگ الگ قاری ہیں اور جو 7 قرأتیں ہیں ان میں سے ایک قرأت پر، کسی بھی ایک قرأت پر قرآن کریم کو پڑھنے والا، تلاوت کرنے والے کو قرآن کریم کا پڑھنے والا ہی کہا جائے گا۔ لیکن چونکہ پوری دنیا میں رائج ایک قرأت زیادہ ہو گئی، وہ زیادہ مشہور ہے، اس لیے اسی کی تقلید کی جاتی تھی۔ یہاں پر تقلید سارے لوگ مانتے ہیں، تو اسی لیے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ مشرک ہیں یا آپ مقلد ہیں، یا مقلدوں کو آپ طعنہ دینا بند کریں۔ مسائل میں آپ الجھا کے رکھے ہیں، اور حالانکہ تقلید تو قرآن میں بھی ہے، قرآن کے پڑھنے میں بھی ہو رہی ہے۔ تقلید جو ہے اسی طریقے سے جیسے را کو پر پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، اللہ کے نام کو پر پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، اس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، جس کو تجوید کہا جاتا ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا، یہ گرامر بھی تو بعد میں لکھے گئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کے پڑھنے میں بھی آپ تقلید کر رہے ہیں کسی نہ کسی کی، تو یہاں پر تو تقلید صحیح ہو رہی ہے، اور مسائل میں جو تقلید ہو رہی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔